یہ تو ہماری اور تمہاری باتیں تھی، مگر اللہ کے ولی کے مزار پر ذرا جاؤ. ابھی میں بہار سے آ رہا ہوں، وہاں دیکھا اللہ، حضرت کلیجہ نکل آتا دل کو. اللہ کا ولی جہاں پر ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، بے شک دوا کام نہ کرے، ڈاکٹر کا انجیکشن کام نہ کرے، اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں نے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مجابر خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے مزار پر انڈی نہ چاہیے. پوچھو جھارکھنڈ کے کیا حال ہے، ان سے پوچھو. میں ادھر ہی تقریر کر کے آ رہا ہوں. دکھ ہوتا پہلی رات میں میرا جلسہ، مطلب میری تقریر. اچھا چلو، مجھے یہاں کا تو کوئی پتہ نہیں، میں تو وہاں کی بات کر رہی ہوں. اور تمہارے یہاں اگر ہو ایسا تو پورے یہ جو لگا نا، اسی لیے لگا کہ پورے ہندوستان میں جاتی ہے تقریر. میں تمہیں دیکھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. بھائی جس کے اندر جو کمی ہے وہ اپنی خود سدھارتے جائیو. میں بتاتا چل رہا ہوں جس کے اندر جو کمی ہے. اب مجھے پتا تھوڑی ہے، میں تمہاری سب کی نماز جنازہ تھوڑی سنوں گا کہ تم بھی سناؤ تم بھی سناؤ، کس کی غلطی. تم اب خود اپنی چیک کر لیو. میں نے تو ایک بات بتا دی. حضرت ذرا پتہ نکالو. جب مجھے پتا چلا تو میری تو اسی پہ تقریر ہوئی. ایصال ثواب اتفاق سے 4-5 مہینے پہلے ان کی اماں کا انتقال ہو گیا تھا، مجابر صاحب کا. تو میں نے کہا مجابر صاحب اپنی اماں کے تیجے میں ہی رنڈیاں نچوالی ہوتی، اماں خوش ہو جاتی، 2-4 ٹھمکے قبر پہ لگ جاتے. اللہ کے ولی سے تمہارا کیا رشتہ؟ کیونکہ تم سید نہیں ہو اور وہ جو مزار صاحب مزار وہ سید ہے، تو تمہارا تو کوئی رشتہ ہوا نہیں. اور تمہارا رشتہ تمہاری اماں سے دودھ پیا تو بیٹے کا حق زیادہ، بینڈ باجا اماں کی قبر پہ نچوانا. تیجے میں 10ویں میں 40 میں رو رہا، میلاد پڑھوا رہا، سارے کام کر رہا. جب اللہ کے ولی کا معاملہ، ایصال ثواب کرنے کا معاملہ، تو ڈانس پارٹی چل رہی ہے. حد تو ہو گئی. اور ہم نے مزاروں پہ گنڈا گردی مچا رکھی ہے. مزار پہ جا رہے ہیں تو رنڈیوں کا چہرہ دیکھنا، مزار پہ جا رہے ہیں گانے سننے. کون سے دل سے مانگو گے اللہ کے ولی سے؟ تمہیں مل سکتا فیضان، ہمیں مل سکتا کیا؟ کون سے دل سے؟ کوئی عالم بول دے آدھا گاؤں اس کا مخالف ہو جائے، امام بول دے تو امامت چھوٹ جاتی ہے. کب تک امامت چھوڑاتے رہو گے؟ کب تک دین سے بھاگتے رہو گے؟ امامت کی 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان میں سے ایک وہ ہے جو امام کی بغاوت کرتے 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 اسی بغاوت میں مر جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں. پوچھ لو ان علماء سے. امام اعظم ابو حنیفہ قدموں پہ وہ گر گیا، کہنے لگا باپ نہیں سنبھالا، ماں نہیں، پٹائی نہیں. آپ نے جو مزار سے، جو سیدزادوں سے، جو خانقاہ سے تربیت حاصل کی ہے، اس کا ایک نقطہ میرے دماغ پہ اثر کر گیا. واہ سبحان اللہ. یہ تربیت. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مفتی مجدد، سب کچھ اعلیٰ حضرت، کیوں گئے پھر مہاراجہ شریف؟ کیوں گئے مہاراجہ شریف؟ 3 مہینے سے لوگ ریاضت میں لگے ہوئے تھے. آل رسول نے دیکھا 1 منٹ میں اندر لے گئے، سینے سے سینہ ملایا، باہر نکلے تو پہچانتا ہی نہیں تھا احمد رضا کون ہے، آل رسول کون ہے. بے شک سبحان اللہ. لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم 3 مہینے سے 4، یہ 1 منٹ میں بولے بس انہیں بتی لگانے کی ضرورت تھی اسی لیے آئے گا. عالم کی ضرورت. امام غزالی جیسا، امام غزالی جیسا اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم، ریکارڈ تھا دور تک. 500 اشرفیاں صدری میں گھوڑے کی جو اوپر کپڑا ڈالا اس پہ لگا کر کے گئے. روحانیت کے قائل نہیں تھے. جدھر جہاں ملے، کسی نے کہا حضرت شبلی سے ملاقات کر لو. حضرت شبلی سے مسجد میں ملاقات کے لیے گئے تو شبلی اپنی گدڑی سی رہے تھے. یہ بولے السلام علیکم، وہ بولے آ گیا غزالی. چہرہ بھی نہیں کرا، آ گیا. بولے حضور علم حاصل کرنے، علم معرفت حاصل کرنے. بولے پہلے اندر کا بت جو ہے اس کو ختم کر لے.
یہ جو تکبر غرور ہے اسے ختم کر لے. اتنے بڑے عالم کا سیکھنا چاہتا ہوں. بولے یہی فرق ہے. جو شریعت کا علم ہوتا ہے پہلے اس میں علم ہے بعد میں عمل ہے, اور طریقت کا جو ہے پہلے عمل ہے بعد میں علم ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہی فرق ہے. جب اتنا کہا بولے کیا کرنا ہوگا؟ بولے کرنا یہ ہوگا, بڑی شہرت ہے نا تمہاری, بڑا نام ہے نا تمہارا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بھاری عرس کر دیا, اتنی پبلک اٹھی, شیخ چلی کو بلا لو, سپنا چودھری کو بلا لو, ناچنے والے نچنیوں کو بلا لو, ڈانس پارٹی مقابلہ, پبلک اکٹھی ہو گئی. پبلک بہت بھاری عرس ہو گیا. دھماکہ بھی قبر میں اتنا ہوگا پورے قبرستان میں دھودا ہوگا. امام غزالی سے کہا, ٹائم زیادہ ہو رہا, 2-4 منٹ سننے کی بات ہے. امام غزالی سے کہا, امام غزالی سے کہا پہلے سیکھنا چاہتے بولے وہ بوری اٹھاؤ, سر پہ رکھو, چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ, جو بھی آئے اس کو ایک کھجور دے دو اور کہو میرے منہ پہ ایک تماچا مار. ہے کوئی ایسا؟ ایک دن نہیں اڑ گئی بات, 2 دن نہیں, 3 سال تک امام غزالی کا یہی عمل رہا. بولے اب تمہارا سبق آگے بڑھے گا, آ جاؤ. شبلی بولے آگے آ جاؤ. بولے حضور آگے. بولے اب تمہیں کیا کرنا؟ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تمہیں نماز پڑھنی ہے مگر دعا نہیں مانگنی ہے. پہلے آ جانا, جن کی جوتیاں ٹیڑھی بیڑی بے ترتیب رکھی ہوئی نا ان کو ترتیب سے رکھنا. 3 سال تک یہ عمل رہا. بولے اب اور آگے جو اور بڑھے گا. جب ہوا آگے بولے اب کیا کرنا؟ تو پہلے کنویں حوض وغیرہ ہوتے تھے, بولے اس سے پانی بھر بھر کے سب کو وضو کراؤ. 3 سال تک. اب امام حضرت شبلی کے استاد آ گئے, امتحان لے لیں, آئے وضو بنا لیں, ٹھوکر مار دی اس میں جان بوجھ کے, دیکھو اسے غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ٹھوکر مار دی, مشک گر گئی, کپڑے اپنے بھی سن گئے, کیچڑ ہوتی ہے پانی والی, کپڑے اپنے بھی خراب اور ان کے پانی آ گئے. بولے سرکار, بولے حضور حضور وہ غلطی ہو گئی اور یوں ایسے کر کے صاف کر دو, آپ بیٹھ جائیے. من پہ بٹھا دیا, پھر پاؤں دھلا, پھر پیالے میں ایسے مار دیا. کون آدمی برداشت کر لے گا؟ برداشت نہیں کر سکتا. باپ کی نہیں کرے گا, روٹ کے بھاگ جاتا گھر سے, برداشت نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے پیالہ اٹھایا, پاؤں دھلا دیا اور بولے یا اللہ تیرا شکر ہے. پکڑا موڑا, بولے شبلی لے تیرا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا, باندھ دے پگڑی. واہ واہ سبحان اللہ. یہ معاملہ تھا. بولے اس کے اندر کا بت ختم ہو گیا.